نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر مقلدین حضرات نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کو فرض قرار دیتے ہیں اور اس کی فرضیت پر ان کے پاس کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، البتہ ادھر ادھر سے باتیں بنا کر گزارا کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھنے سے متعلق ان کے چند دلائل کا تجزیہ کریں گے۔ غیر مقلدین کی پہلی دلیل یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، لہذا جنازہ بھی ایک نماز ہے تو اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ ہم اس کے اوپر عرض کرتے ہیں پہلی بات کہ حدیث سے جس طرح نماز میں فاتحہ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، اسی طرح فاتحہ سے مازاد کی بھی یعنی اس کے علاوہ سورت کی بھی آیات کی بھی فرضیت ثابت ہوتی ہے، تو تم نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کے بعد والی سورت کو فرض قرار کیوں نہیں دیتے؟ نمبر 2، تم کہتے ہو کہ نماز میں فاتحہ فرض ہے اور جنازہ بھی نماز ہے، لہذا جنازہ بغیر فاتحہ کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس پر ہم تم سے سوال کرتے ہیں کہ نماز میں تو رکوع بھی فرض ہے، تو تم جنازہ میں رکوع کیوں نہیں کرتے؟ رکوع کو فرض کیوں نہیں کہتے؟ نماز میں تو سجدہ بھی فرض ہے، تم اپنے جنازوں میں سجدہ کیوں نہیں کرتے اور سجدہ کو فرض قرار کیوں نہیں دیتے؟ نمبر 3 بات سنو، نماز جنازہ جس طرح نماز ہے اس طرح دعا بھی ہے، بلکہ اس میں دعا کا پہلو غالب ہے، اسی لیے اس میں نہ تو سجدہ ہے، نہ رکوع ہے، نہ التحیات ہے، اور اس کی ساری ترتیب دعا کی طرح کی ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سکھلایا تھا دعا کا طریقہ کہ پہلے اللہ کی تعریف کر، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ اور اس کے بعد دعا کر۔ نماز جنازہ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، پہلے اللہ کی تعریف، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، پھر اس کے بعد دعا۔ لہذا نماز جنازہ میں دعا کا پہلو غالب ہے، جس طرح باقی دعا میں قرات کسی طرح کی بھی فرض نہیں ہے، اسی طرح نماز جنازہ میں جو کہ در حقیقت دعائے جنازہ ہے اس میں بھی فاتحہ اور اس کے علاوہ کسی چیز کی قرات فرض نہیں ہے۔ دوسری یہ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اس میں فاتحہ پڑھی اور کہا کہ یہ عمل سنت ہے۔ ہمارا اس کے اوپر پہلا سوال تم سے یہ ہے کہ یہ روایت تمہاری دلیل نہیں بلکہ تمہارے خلاف ہے، وہ کیوں؟ تم نماز جنازہ میں فاتحہ کو فرض کہتے ہو، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نماز جنازہ میں فاتحہ کو سنت قرار دے رہے ہیں، تو حضرت ابن عباس کا عمل تمہارے خلاف ہے، وہ تمہارے دعوے کے مطابق نہیں ہے۔ نمبر 2، یاد رکھو کہ سنت کا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر بھی بولا جاتا ہے اور صحابہ کرام کے عمل پر بھی بولا جاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرابی کو کوڑے کے متعلق ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، حضرت ابوبکر کے عمل کو، حضرت عمر کے عمل کو سنت قرار دیا تھا، تو معلوم ہوا کہ سنت کا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر بھی بولا جاتا ہے اور صحابی کے عمل پر بھی بولا جا سکتا ہے۔ تم یہاں پر واضح کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی نماز جنازہ میں فاتحہ کو فرض قرار دیا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھی، اس کی تم صحیح سند والی دلیل لے کر آؤ، ضعیف روایت سے یہاں پر کام نہیں چلے گا۔ پھر اگلی بات سنو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تم اس دلیل کو تو لے رہے ہو، لیکن یہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کی واضح حدیث ہے، اقعاء کو سنت قرار دیتے ہیں۔ اقعاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دونوں پیروں کو کھڑے کر کے ان کے اوپر بیٹھنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سنت سمجھتے تھے، اس کو سنت قرار دیتے سے بڑی قوت کے ساتھ، اور جبکہ اس کے برعکس غیر مقلدین حضرات نہ تو اقعاء کرتے ہیں اور نہ ہی اس کو سنت سمجھتے ہیں، بلکہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار یہ عمل کر لیا کرو۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جس قوت کے ساتھ تم جنازہ میں فاتحہ کا ڈنڈورا پیٹتے ہو، اسی طرح اقعاء کی بات کیوں نہیں کرتے؟ نمبر 2،
ہم کہتے ہیں جھگڑا ختم کرو، جیسے تم کہتے ہو کہ کبھی کبھار اقعاء کر لینا چاہیے، تو اسی طرح یہاں پر بھی کہہ دو کہ کبھی کبھار فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، اور وہ بھی بطور دعا کے۔ اگلی بات سنیں، اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھنا سنت ہے، ہم ایک اور ویڈیو میں ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ موطا امام مالک کی روایت، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز جنازہ میں کسی طرح کی قرات نہیں کرتے تھے۔ تو کیا یہ سارے صحابہ جو جلیل القدر ہستیاں ہیں، کیا نماز جنازہ خلاف سنت پڑھتے تھے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنت کے خلاف نماز جنازہ پڑھیں۔ نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ سنت کا لفظ کبھی کبھی جواز کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 اور 80 کوڑوں کی سزا کے متعلق فرمایا یہ سب سنت ہے۔ کیا مطلب؟ یہ سب جائز ہے۔ ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا بھی جائز ہے، اور احناف بھی یہی کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں بغرض دعا سورہ فاتحہ کا پڑھنا جائز ہے۔ لہذا ہمارا مسلک بالکل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ہوا۔